یہ جو ہم سلسلہ دکھا رہے ہیں نا، میں نے اپنی جو ذہن بنایا ہوا تھا وہ میں عرض کر دیتا ہوں. اس جگہ کو دیکھ کر آج ہم جس زندگی کو جی رہے ہیں نا اس کی قدر ہوتی ہے. آج وہ بوڑھے ماں باپ جو گھر کے اندر ہے، کچھ 19-20 چل رہا ہوتا ہے، ان کو گھر میں بیٹھے اوپر قدر ہوگی کہ یار میں وہاں تو نہیں ہوں. جو بری صحبتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج سگریٹ کے عادی ہیں، کیا پتہ کل یہ نشے کے عادی بن جائے، منشیات کے عادی بن جائے. وہ دیکھیں کہ میں اس لائن پہ چڑھا تو کہاں پہنچوں گا. جو گھروں میں چوریاں کرتے ہیں، جو گھروں میں بیٹھ کر گھر والوں کا جینا مشکل کر دیتے ہیں، بعض اوقات ایسے لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں. اور اس طرح کے اور بہت ساری، تو یہاں زندگی کی قدر ہوتی ہے. اچھا، جو ایب نارمل قسم کے جو وہاں پر آپ کو لوگ ملیں گے، یا تو بہت زیادہ پاگلوان نہیں ملیں گے کیونکہ ان کا شاید وہ الگ کوئی جگہ ہوتی ہوگی، لیکن نارملی طور پر ان کا وہ تو سوئچ آن آف ہوتا ہوگا. کبھی یہ بولتے ہوں گے تو پراپر بولتے ہوں گے، کبھی ان کا آف ہو جاتا ہوگا تو پھر وہ کام کرتے ہوں گے کہ جیسے ان کا کہ مجھے دبا دیا انہوں نے. ٹھیک ہے، تو ایسا بھی ملتا ہوگا. وہ ایک صاحب ملے ایسے، اتنی ان کی پولائٹ لینگویج، یعنی اتنی میٹھی ان کی زبان، لب و لہجہ ایسا پڑھا لکھنے والا کہ ہم تو سارے پہلے دھوکہ کھا گئے. یعنی اور وہ یعنی کہ ہم تو سمجھے کہ شاید یہ کوئی انچارج ہوں گے یا اس طرح کے جو ہے نا وہ فیلنگز تھیں اسلامی بھائیوں کی. اور وہ جب چلنا شروع ہوئے انجینئرنگ کی فیلڈ کے وہ نام لے رہے ہیں. اچھا، پھر یعنی تھوڑا آگے جب گزرے تو پھر کچھ انہوں نے ٹرمینالوجی اصطلاحات مکس کرنا شروع کی تو پھر احساس ہو. ورنہ تو اگر کوئی ایسے ان سے بات کرے تو لگے گا کہ بہت یہ تو نالج والا اور بہت زیادہ معلومات والا جو ہے نا آدمی ہے. کچھ آگے جانے کے بعد جو ہے نا پھر ان کی ذہنی رو بھیکی اور انہوں نے جو اس طرح کے پھر جملے بولنا شروع کیے، پھر احساس ہوا کہ اچھا یہ یہاں اس وجہ سے یہاں ہیں. اچھا، پہلے تو یہی طے کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یار ادھر اس کا کام کیا. ادھر یوں بھی ہوا نا کہ کسی کو کہا کہ بھجن آپ نارمل ہے، تو انہوں نے کہا کہ نارمل تھوڑی بولے گا کہ میں ایب نارمل ہوں. اگر وہ ایب نارمل بول دے کہ میں ایب نارمل ہی ہوں تو نارمل ہوا نا. اس طرح کے بڑے دلچسپ توقع جو ہے نا وہ نارمل ہوا. اگر ایب نارمل بول دے کہ میں ہاں میں پاگل ہوں، میں ہوں ایسا، تو اس کا مطلب وہ کسی حد تک تو نارمل ہوا. ایب نارمل خود کو ایب نارمل نہیں بولے گا تبھی تو بولے ایب نارمل ہے. اچھا، لفظ کی بات ہوتی، لفظ کی بات بعض اوقات یوں بھی ہوتی تھی، چٹکلا ایسا سمجھ لیجیے. اب یعنی ان سے بات کر رہا ہوں مثال کے طور پر میں، اور یوں بات چل رہی ہے، ہمارے مبلغ اسلام میں بات کر رہے ہیں، تو اب ان کا ذہن نہیں بن رہا ہے کہ ان سے بات نہیں ہے، کسی بات سے اتفاق نہیں کر رہے، تو وہ کہیں گے اسے رہنے دو، چھوڑ دو، یہ تو پاگل ہے. دوسرے کو کہہ رہے ہیں یہ پاگل ہے. تو اور میں ٹھیک ہوں. میں نے کتاب میں پڑھا کہ دو یوں سمجھیے کہ کوئی اہم افراد تھے جن کی معاشرے میں بڑی قدر و منزلت تھی، پڑھے لکھے اور تعلیمی یافتہ قسم کے لوگ تھے، اور لوگ ان کا بڑا مطلب ان کے کہیں لیکچر ہوتا، کہیں لیکچر ہوتا، اور بڑی آؤ بھگت تھی ان کی. یہ کہیں جا رہے تھے واپسی، کسی شہر سے ہو کر واپسی جا رہے تھے، تو ان کے ساتھ جو تھے تو انہوں نے پوچھا یار یہاں کہیں پاگل کھانا ہے؟ تو کہا آپ کو پاگل کھانے سے کیا ہو گیا؟ بولا نہیں یار مجھے پاگل کھانے لے جاؤ. کہا ایک شہر ہے ادھر پاگل کھانا ہے، وہ چلو وہاں چلتے ہیں. اچھا، تو وہ گئے پاگل کھانے میں. پاگل خانے میں جا کر ڈاکٹر سے بات کی تو ڈاکٹر کو انہوں نے اپنا انٹروڈکشن دیا، تو ڈاکٹر بھی پہچان گیا، معروف لوگ تھے. تو ڈاکٹر صاحب وزٹ کرا رہے تھے. ٹھیک ہے. تو وزٹ کر رہے تھے تو دیکھا کہ وہ ایک کمرے میں، بند کمرہ تھا لیکن ان کو باندھ کر رکھا تھا نا ایک آدمی کو. اچھا. باندھ کر رکھا تھا تو اس کو پوچھا یہ کیوں باندھ کر رکھا ہے؟ تو بولا یہ برسوں سے یہاں ہے، اگر ہم اس کو باندھ کر نہیں رکھیں گے نا تو اس کو کچھ نہیں ہوتا، بس یہ دیوار سے لڑتا رہتا ہے. اچھا. یہ دیوار پر مارتا ہے، یہ دیوار سے لڑتا ہے، اور دیوار پر ٹکرے مارے گا، اپنے آپ کو یہ نقصان پہنچاتا ہے، اور یہ دیوار پہ اس کو غصہ آتا رہتا ہے، پتہ ہے تو دیوار پہ کیا نظر آتا ہے، تو اس کو باندھ کر رکھتے ہیں. تو دوسرے کمرے میں گئے تو وہاں پتہ چلا کہ ایک تعلیمی یافتہ، پڑھا لکھا اور اچھے بیک گراؤنڈ کا آدمی، اور بہت اچھے طریقے سے بیٹھا تھا. تو مجھے یہ کیا ہو گیا؟ بولا یہ بہت یوں اس کا بیک گراؤنڈ، بولا یہ بیچارہ پاگل ہو گیا، اس کی عقل چلی گئی ہے اور یہ اسی طرح کی حرکتیں کرتا ہے. کہیں گئے تو کہیں مرغی کا ایک مریض تھا، اس کی عجیب و غریب کیفیت تھی کہ وہ بھی ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا. اس طرح مختلف وارڈ میں یہ ہوتے ہوئے ایک سے ایک انہوں نے مریضوں کو دیکھا.
باہر نکل کے پھر اس شخص نے کہا کہ میں یہاں اس لیے آیا تھا تاکہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنوں، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں کہ ان میں اور مجھ میں، کیونکہ بظاہر ان میں ایک تعداد وہ تھی پاگل خانے میں، بظاہر ایک تعداد وہ تھی جنہیں اگر نارملی طور پر ہم دیکھیں تو یہ ہم نہیں کہیں گے کہ یہ پاگل ہے. تو اس وقت اس میں مجھ میں کیا فرق ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عقل دی وہ سلامت ہے اور اس کی عقل ضائع ہو گئی ہے. تو عقل کی اہمیت، عقل جیسی نعمت کی قدر، تو یہ ایک اس میں پہلو تھا کہ یہ غور کیجئے. پھر بعضوں کے گھر میں کچھ بچے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ تنگ آ جاتے ہیں. وہ دیکھیں کہ وہ بچے جنہیں ماں باپ اتنا تنگ آ جاتے ہیں کہ اٹھا کر ایسی جگہ پر داخل کروا دیتے ہیں کہ ان کو سنبھالنا ماں باپ کے لیے مشکل ہو جائے. ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. تو وہ اپنے ان بچوں کو دے کر شکر ادا کریں کہ ہمارا بچہ وہ تو نہیں ہے جیسا وہاں بیٹھا ہوا ہے، ہمارا بچہ کم از کم اس پوزیشن کے اندر ہے. پھر ایسا بھی ایک نیت یہ بھی انہیں بنانی چاہیے کہ انہوں نے اس قسم کا بچہ جمع کرا دیا کہیں بھی، وہاں کوئی تو اس کو سنبھالنے، دنیا میں کوئی تو ایسا انسان ہے نا جو اس کو سنبھالنے کا کام کر رہا ہے. ہم ابھی اس کی معیار پر یا اس پر ہم کلام نہیں کر رہے، لیکن دنیا میں ایسا شخص تو موجود ہے جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کو سنبھالے. تو کیوں نہ اس کا اثر حقیقی ماں باپ، بھائی بہن، وہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ آپ گفتگو کے دوران بہت کم ادھر بول کے چلے گئے، تو جو میرے ذہن میں تھا کہ آپ اس موضوع پر جو ہے نا تھوڑا گفتگو کیجیے گا کہ وہاں پر یعنی آپ نے جیسے کہا کہ سگریٹ وغیرہ اور نشے کے عادی، اس پر آپ کو جو ہے نا، کیونکہ ہمارا جو اصل پرپز ہے وہ یہی ہے کہ وہاں جو لوگ ہیں ان کو ہم نکالنے تو نہیں گئے ہوئے تھے، جو لوگ وہاں اس اسٹیج پر پہنچے ہیں تو ٹھیک ہے، ان میں سے ایک تعداد کیا مطلب اکثریت کی وہ ہے کہ جن کی اپنی خود غلطیوں کی وجہ سے وہ وہاں پہنچے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ڈپریشن کا جو ہے نا وہ اپنا شکار ہو کر نفسیاتی جو ہے نا وہ اپنا ہو گئے ہوں گے. تو اس ڈپریشن کا شکار کرنے میں گھر کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. بعض اوقات باپ اپنی بیٹوں پر یعنی عجیب طرح کی جو ہے نا وہ اپنا ڈانٹ پڑ اور یہ وہ، تو وہ بچپن سے اس کے ذہن میں بعض چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں. بعضوں کی شادی ہو جانے کے بعد بیویاں اس طرح کی جو ہے نا وہ اپنا وہ مل جاتی ہیں، تو ایسی بھی جو ہے نا وہ اپنا تعداد وہاں ہوگی. تو صرف اور صرف یہ کہ یعنی وہاں لوگ جن کا اپنا جو ہے نا وہ اپنا قصور ہوگا وہ تو ٹھیک ہے جو ہے نا وہ اپنا وہاں پر ہے. تو منشیات کے عادی ہیں یا بچے جو چوریاں کرتے ہیں، یا اچھا وہاں بعض لوگ وہ کہ جو اپنی بیٹا یا بیٹی کو یاد کر کے رو رہے ہیں. اچھا بعض بڑے وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کو یاد کر کے رو رہے ہیں. اچھا ایک آپ نے وہ دیکھا ہوگا جو اپنے گلدستہ بنایا، ایک شخص ہم جب وہاں پہنچے تو وہ اس وقت اس کو اپنے والد صاحب کو لے کر جو ہے نا وہ اپنا گھر جائے، عید آئی تھی نا، وہ گھر لے کر جو ہے نا وہ اپنا جا رہا تھا اور وہ اس ادارے سے باہر جا رہا تھا. تو ہمیں یعنی ذاتی طور پر خوشی تو ہوئی کہ چلو عید کے دنوں میں بعض لوگ تو انتظار کرتے رہ گئے تھے. تو میرا یہ ہے کہ اس کو اگر آپ وہ کلپ ہم چلائیں کہ جس وقت وہ اپنے بیٹے کو لے کر جو ہے نا وہ بیٹا اپنے والد صاحب کو لے کر جا رہا ہے، اور بعض تو راہیں تکتے رہ گئے، بلکہ یہ رات تک ہم نے سنا کہ کسی نے کہا کہ میرے چاچا صبح آئیں گے، کسی نے کہا میرا فلاں آئے گا، جو ہے نا وہ اپنا پلس بھی ہے مائنس بھی ہے. اور اس میں بعض اوقات کچھ کوتاہی ایسی، کہتے ہیں کہ برا وقت نہیں آتا، کہتے ہیں یہ بھی کسی کا فلسفہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر حوالے سے وہ درستی ہو، لیکن کسی جہت سے یہ بہتر اچھا بھی لگتا ہے کہ برا وقت نہیں آتا، اچھے وقت میں کیے گئے غلط کام ایک جگہ جمع ہوتے ہیں جو برا وقت بن کر آ جاتے ہیں. آدمی نارملی طور پر یاد نہیں رہتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں. جیسے پیسے والا خوب پیسے اڑاتا ہے، جب اڑ جاتے ہیں نا تو پھر سر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھتا ہے کہ یار میں تو کنگلا ہو گیا. خود کردارہ علاج نیست، اپنے ہاتھوں کے کیے کا کوئی علاج نہیں ہوتا. ایک شخص بغیر منڈیر کی چھت پہ سویا ہے، گر گیا، تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے کہ یہ بغیر منڈیر کی جو چھت تھی اس پر کیوں سویا. تو اس طرح بہت سارے ایسے امور ہیں جس میں اپنے ہاتھوں کے کیے قصور ہوتا ہے. ایک مضمون کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک شخص بس کا انتظار کر رہا تھا جی، یہ کسی شاید یورپ یا کسی ملک کا واقعہ ہے. ٹھیک، ایک شخص بس کا انتظار کر رہا تھا تو اوپر سے وہ جو سویٹر بننے والے ہوتے ہیں نا، اون، جی جی اون کہتے ہیں نا، اون کے 2 گولے، ٹھیک ہے، وہ گرے. بہتر. تو اس نے وہ اٹھایا تو اوپر دیکھا تو 2 بوڑھے مرد اور عورت تھے نا، بالکل ایجڈ قسم کے بوڑھے نا، ٹھیک ٹھاک بوڑھے. تو انہوں نے مسکرا کر دیکھا تو وہ ایک جوان آدمی تھا،
اس نے وہ لیا اور اوپر چڑھا اور وہ جب گھنٹی بجا دروازہ کھلا, دروازہ کھول کے یہ دیے تو اس نے تھینک یو وغیرہ جو بھی تھا وہ لیا اور کمرے میں بلایا, چائے وغیرہ ہوئی اور آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت. اس نے اس دوران اس کے ماں باپ, وہ دونوں میاں بیوی تھے, بوڑھے ماں باپ کسی کے ماں باپ تھے, اس نے پورا ان کا وہ واقعہ سنا. تو باہر نکلا تو کچھ بلڈنگ کے جو انتظامیہ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ملے, تو اس کو پتہ چلا, بولا کہ یہ جو آپ آج آئے نا, یہ آپ پہلے آدمی نہیں ہے, یہ روز آتا ہے, یہ کیونکہ یہ اولڈ ہاؤس ہے, یہ بوڑھے جو ہے نا یہ کسی کے ماں باپ ہیں اور ان کا پورے دن کا ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے, دونوں ایک دوسرے سے کتنی باتیں کریں گے, تو یہ ہر نیچے کھڑے ہوئے آدمی کو وہ ان کا گولا پھینک دیتے ہیں, اور یہ جب ان کو اوپر دینے کے لیے آتے تو اس کو بٹھاتے, چائے پلاتے اور 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے اس کے ساتھ ٹائم پاس کرتے ہیں. پھر اس شخص نے جس نے مضمون لکھا وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی پوری ہسٹری لی, پتہ چلا کہ اس کے بیٹے ہیں اور کمانے والے بیٹے ہیں اور ٹھیک ٹھاک پوزیشن والے بیٹے ہیں. تو وہ لکھنے والا کہتا ہے کہ میں ان سے ملنے کے لیے ان کی آفیسز اور ان کے گھر کی طرف گیا. جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو ملاقات ہونے کے بعد یوں تو نارملی تو انہوں نے لیا, آفس میں بٹھایا, چائے پانی وغیرہ سب پوچھا, اور جب میں نے ان کو ان کے ماں باپ کے بارے بتایا تو تسلی کے ساتھ تو انہوں نے میری ساری باتیں سنی. وہ پھر کہا کہ آپ نے کھیل لیا, ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ, لیکن وہ کوئی رسپانس نہیں تھا. جب بات تھوڑی سی کھولی گئی تو بتایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جہاں ہے نا وہیں صحیح ہیں, یہ جہاں ہے وہاں صحیح ہیں. تو جب ہم چھوٹے تھے نا تو یہ دونوں ہمیں ملازمین کے حوالے کرتے تھے, پیسے دے دیتے تھے اور نکل جاتے تھے, نہ کبھی ہمارے دکھ میں, نہ ہمارے سکھ میں, نہ اس میں نہ اس میں, نہ کبھی بلایا نہ بٹھایا, نہ کبھی یوں کبھی, جیسے ایک ماں باپ کا ایک وہ انداز ہوتا ہے پرورش کا, تربیت کا, ایسا تھا نہیں. ہمیں ضرورت ہوتی, ملازمہ کہتے تو کہتے ٹھیک ہے یہ پیسے لو, ان کو یہ کرا دو, یہ پیسے ان کو کرا دو. تو جب ہم بڑے ہو گئے اسی طرح, آج یہ بوڑھے ہو گئے, ہم نے ان کو بھی ہمیں داخل کرا دیا کسی گھر کے اندر, ملازم ہیں وہاں پر, ان کو پیسے ہو تو بھجوا دیتے, ہم کو کیا ضرورت ہے اب ان کو اپنے ساتھ رکھنے کی. اس طرح کی کیفیت و بیان کی. یقیناً اسلام ان تمام چیزوں کے متعلق ہماری تربیت کچھ اور ہی کرتا ہے. یعنی اگر ماں باپ اولاد کے ساتھ وہ برتاؤ نہ کریں جو برتاؤ اولاد کے ساتھ واقعی ہونا چاہیے, تبھی اولاد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اٹھا کر ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دے اور جا کر اپنے مطلب کہ وہ یوں کر دے. لیکن بات جو یہاں میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو والدین تھے دونوں, مضمون بتاتا ہے کہ وہ نان مسلم تھے, تو جو والدین تھے, کیونکہ یہ اولڈ ہاؤس آیا ہی غیر مسلموں کے یہاں سے, ہمارے اولڈ ہاؤس کا کلچر تھا نہیں. اب چونکہ ہم نے بہت سارے انداز غیر مسلموں کے اختیار کر لیے ہیں اور ہمارے کلچر کا وہ حصہ بن گئے, ہمارا لباس, ہمارا بولنے کا انداز, ہمارے کھانے پینے کا انداز, ہماری خوشیوں کا انداز, ہمارے غم کے انداز میں غیر مسلموں کے انداز بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑی بری طرح کے سرایت کرتے چلے جا رہے ہیں. انہی اندازوں میں ایک انداز یہ ہو گیا ہے کہ وہ ماں باپ سے جس طرح بات کرنے کا انداز جو غیر مسلموں میں, مغربی لوگوں میں ہے, کہ وہ جس طرح ماں باپ کو 2 ٹکے کا بنا کر رکھ دیتے ہیں, نہ ان کو لفٹ کراتے ہیں, نہ پوچھتے ہیں, نہ ان کو کوئی اوقات ان کو کوئی گھر میں دیتا ہے, کیونکہ وہ اپنی وہ ایج پا چکے ہوتے ہیں, 17-18 سال کی عمر ہو جاتی ہے. یہ قانون کا دامن پکڑ دیں, اپنے ماں باپ کا دامن چھوڑ دیتے ہیں. قانون ان کو آگے جا کے نہیں بچا سکے گا, لیکن جن کو انہوں نے چھوڑا ہے نا یہ چھوڑ چکے ہیں, پھر یہ آگے جا کے بہت پچھتاتے ہیں. اس وقت مغربی دنیا میں ڈپریشن کا مرض سب سے زیادہ ہے. اتنے زیادہ ڈپریشن کے نفسیاتی طور پر, اور جو ذہنی تناؤ اور ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں, تنہائی کا شکار ہوتے ہیں, یہ غیر مسلموں میں اس وقت بہت زیادہ ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی سوشل لائف کو تباہ برباد کیا, انڈیپینڈنٹ زندگی اختیار کی, اس سے دوستی کی, اس سے شراب پی لی, اس کے ساتھ جوا کھیل لیا, اس کے ساتھ گھومنے چلے گئے, دوستی کر لی, لڑکیوں سے دوستی, لڑکوں سے دوستی, یہ ساری دوستیاں وغیرہ کر کر زندگی کے یہ 5 7 10 سال انہوں نے اس طرح گزار دیے. اب جب ان کو ضرورت پڑی کوئی سپورٹنگ پلر کی, جب ان کی چھت کمزور ہونے لگی اور ان کو جب پلر کی ضرورت پڑی, پلر تو نکال کے پھینک چکے تھے, یہ کہہ چکے تھے ہماری چھت مضبوط ہے, ہمیں کسی پلر کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ چھت کب تک مضبوط رہے گی؟ عمر کے ساتھ ساتھ چھت کمزور ہو جائے گی. اس وقت ان رشتوں کے ستونوں کی ضرورت پڑتی ہے, اور اس میں مین ستون آپ کے ماں باپ ہیں, جو دنیا اور آخرت میں آپ کی چھت سنبھالے ہوئے ہوں گے.
لیکن آپ نے تو نکال کے ان کو باہر پھینک دیا. میاں بیوی نے اپنے جوبن میں, اپنی عمر کا جو ان کا جوبن ہوتا ہے, اس میں بھی ایک دوسرے کے تعلقات میں انہوں نے ایسا ہی کیا ہوا ہے. باہر کی بات کر رہا ہوں. اگر یہ جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں, یہی چیز نوجوانوں نے باہر ملکوں میں, اگر آپ افریقہ چلے جائیں, میں افریقہ میں دیکھ کر آیا ہوں نوشاد بھائی, آئی تھنک اب ایگری کریں گے, جو وہاں پر انٹاکسیکینٹ اور نشے کیا جو وہاں رجحان اتنا ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. ہمارا کیا ہوگا؟ اب امریکہ میں چلے جائیں, اب یو کے یورپ میں چلے جائیں, آپ دیگر جگہ پر چلے جائیں, وہاں اتنا نشے کا معاملہ ہے, اتنا نشے کا معاملہ ہے کہ بیان نہیں کر سکتا. انڈیپینڈنٹ زندگی, ماں باپ کو بولنے کا حق ہی نہیں ہے نا کہ کہاں جا رہے ہو, کیا کر رہے ہو, کیوں لیٹ آئے ہو. نہ لڑکی کو بول سکتے ہیں, لڑکے کو بول سکتے ہیں. تو لڑکی بھی نشے کی عادی ہو گئی, ہیروئن کی عادی ہو گئی, کوکین کی عادی ہو گئی, اور طرح طرح کے وہ ہو گئی. اس کی الٹی سیدھی موویاں بن چکی, اس کے الٹے سیدھے فیر ہو چکے. مطلب کہ وہ مطلب نہیں, وہ اس کے بچنے کی بظاہر صورت نہیں ہے. اور وہ بس وہ 5-7 سال کی جو مستی کرنے گئے نا یہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں, ماں باپ کا دامن چھڑا کر, اور اس قانون کے طور پر اب ہم کو نہیں بول سکتے کیونکہ وہ عمر تھی ان کی مچلنے کی, ایک دیوانگی کی, اور اس پہ چلے گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بیچارے کسی قابل نہ رہے. آگے جا کر ان کی زندگی ختم ہو گئی. نوجوان سوسائڈ کر رہے ہیں, نوجوان لڑکیاں سوسائڈ کر رہی ہیں, خودکشیاں کر رہی ہیں, اور لاس بن رہے ہیں. اس طرح کے سماجی ادارے وہاں بھی بن رہے ہیں, اور بہت ہی ٹھیک ٹھاک قسم کے پروان چل رہے ہیں, کیونکہ اب وہ چیز اب وہ اپنے نتیجہ نکالنے لگی ہے. یعنی جو شروع میں عمل کیا گیا نا, جسے شروع میں اب لطف اٹھا رہے ہیں, جیسے سگریٹ پینے والا شروع میں لطف اٹھا رہا ہے, لیکن آگے جا کر کینسر ہوتا ہے نا, کوئی 2-4 کش مار کے تو کینسر نہیں ہو جاتا عموماً, لیکن تھوڑا یہ مطلب جب عادی بنتا ہے تو پھر یہ سگریٹ اس کے منہ کا کینسر دیتی ہے. گٹکا کھاتا ہے, پتی والی چیزیں کھاتا ہے, آگے جا کر اس کا منہ سڑ جاتا ہے, اس کے بعد آگے جا کے کینسر ڈکلیئر ہوتا ہے. تو آدمی بے احتیاطی کرتا ہے, اس بے احتیاطی کا نتیجہ تھوڑے ٹائم کے بعد نکلتا ہے, اس ٹائم پر نہیں آ جاتا. ابھی بے احتیاطی کی اور ابھی نتیجے کا نہیں مطلب کہ فصل رک جائے گی. بے احتیاطی ہو یا احتیاط ہو, دونوں کا نتیجہ کچھ عرصے کے بعد ہی ملے گا آپ کو, اور نتیجہ ہی بتاتا ہے کہ یہ عمل اچھا تھا کہ برا تھا. یاد رکھیے گا, کسی عمل, کسی مشورے کا یا کسی عمل کے نتیجے کے اچھے اور برے ہونے کا پتہ, مطلب یہ اچھے اور برے ہونے کا پتہ ہے اس کے نتیجے پہ چلتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا. تو نتیجہ ہمارے سامنے اس وقت, اور اس نتیجے کو آپ اس مدنی چینل کی اسکرین پہ اس وقت دیکھیے. اس میں بعض اوقات نتائج ہیں, بری صحبتوں کے نتائج ہیں, صحیح ہے, ماں باپ کی بعض غفلتوں کے نتائج ہیں, اور بعضوں نے ماں باپ کے ساتھ غلط برتاؤ کیا اس کے نتائج ہیں, بعضوں نے غلطیاں کی, گھر کے اندر چوریاں کی, ڈکیتیاں کی, اور مطلب ان کی وجہ سے کئی مطلب کہ معاملات بہت ڈسٹرب تھے. یہ ان کے نتائج ہیں. ان نتائج کو سامنے رکھ کر آپ اگر یہ سلسلہ دیکھیں گے, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں تبدیلی آ جائیں گی. بے نمازی کی زندگی تبدیلی آ جائے گی کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, اس عقل کا استعمال کرے, نماز تو پڑھے. اللہ نے آپ کو عقل دیا, نماز نہیں پڑھ رہے, اللہ تعالیٰ آپ کی عقل چھین لے تو کیا کر لیں گے؟ چوٹ کر رہا ہوں میں آپ کو, ابن عمر کر دے کیا کر لیں گے؟ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں مطلب کہ آپ غور کیجئے کہ اگر اولاد ہی ایسی دے دے کہ زندگی بھر مطلب کہ آپ اس کو دیکھ کر خون کے آنسو روتے رہے. اولاد کا گلا نہیں دبا دیتے ماں باپ, اولاد کیسے ہی معذور پیدا ہو جائے, بظاہر اس کا علاج بھی نہیں ہوتا ہوگا, بظاہر اس کا علاج نہیں ہوتا ہوگا, لیکن ماں باپ اولاد کا گلا نہیں دبائیں گے. میں نے خود دیکھا ایک باپ کو اپنی بیٹی کو اپنے گود میں اٹھا کر آیا تھا, اتنی چھوٹی اتنی بچی تھی, ایسی معذور تھی, وہ خون کے آنسو رو رہا تھا میرے سامنے بیٹھ کر, اور کہا کہ مطلب میں اس کی کیفیت نہیں دے سکتا عمران بھائی, میں اس کا گلا بھی نہیں دبا سکتا کہ میں اس کو مار دوں, کہ مر جائے, میں اس کی حالت کیسے دیکھوں. اتنی عجیب و غریب عجیب حالت تھی. ایک بیرون ملک میری حاضری تھی, وہاں پر ایک بچے کو دیکھا, وہ بچہ بھولتا نہیں ہے میری آنکھوں کا, جیسے ابھی میں کہہ رہا ہوں, بچہ اتنا سا بچہ, اتنا بڑا سر, اتنا بڑا منہ اس کا. اب ماں باپ تو اس کو دیکھ رہے نا, آنکھیں یوں نکلی ہوئی ہیں, عجیب کیفیت تھی اس بچے کی, لیکن وہ باپ ہی اٹھا کر لایا تھا. باپ کیسے, یعنی میں دیکھ کر آپ تک میں کہہ رہا ہوں مجھے وہ بچہ یاد آ رہا ہے, اس کی شکل میرے ذہن میں آ رہی ہے. تو باپ تو روزانہ دیکھتا ہوگا. تو بڑی آزمائش ہوتی ان میں بعض اوقات ماں باپ کی کچھ غفلتیں بھی ہوتی ہیں, اور آزمائش بھی ہوتی ہے, امتحان بھی ہوتا ہے. تو یہ ملی جلی کیفیت کے ساتھ وہ اسلامی بھائی میرے, وہ نوجوان جو آج اس وقت مدنی چینل پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کی دوستی ایسی گیدرنگ ہے جہاں سگریٹ پی جاتی ہے. میں ابھی سگریٹ کہہ رہا ہوں,
برائے کرم اس کو بھی چھوڑ دیجیے. سگریٹ پہلی سیڑھی ہے نشے کا عادی بنانے کی, یہ ہم یاد رکھیے گا. سگریٹ جو ہے نا, سگریٹ خود ناجائز نہیں ہے, سگریٹ پر حکم ناجائز نہیں ہے, یہ عرض کر دو, لیکن یہ پہلی سیڑھی ہے آپ کی جو آپ کو شاید کل ہیروئن کا عادی بنا دے, نشے کا عادی بنا دے, کیونکہ آپ کی گیدرنگ ایسی ہے. جو اس طرح کے جو جوئے, ایسے دوستوں جو جواری ہیں, آپ بولے میں جواری نہیں ہوں, لیکن کل آپ جواری بن جائیں گے نا, اللہ نہ کرے, تو پھر آپ کو گھر میں چوری کرنی پڑے گی. آپ کہیں گے میں شرابی نہیں ہوں, کل آپ شرابی بن جائیں گے نا, پھر آپ کو گھر میں چوری کرنی پڑے گی, آپ کو دفتر میں چوری کرنی پڑے گی, آپ کو جاب چھڑوائی جائے گی, آپ کا سب کچھ, مطلب آپ کا پورا فیوچر برباد ہو جائے گا. اس لیے ان سلسلوں کو اس عبرت کے ساتھ دیکھیے. اور جو ایسے ہیں جن کے وہاں پر اس طرح کے اداروں کے اندر جن کی اولاد ہے, جن کے کچھ بڑے ہیں, جن کے کچھ گھر والے ہیں, اور وہ ہے کوئی ایسا ماحول, ایسا موقع ہے کہ وہ درگزر کر سکتے ہیں, کچھ معافی کا راستہ کھول سکتے ہیں, خود ان کی کچھ تربیت کر سکتے ہیں, کچھ قربانی دے سکتے ہیں, اللہ کی بارگاہ سے اجر ملے گا. ہم دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. تو اس مطلب کہ قید خانے سے اپنے اس عزیز کو لے جائیے, خواہ وہ آپ کی اولاد ہے, خواہ وہ آپ کے ماں باپ ہیں, یا کوئی ایسا رشتہ دار ہے. اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے اور کوئی فتنے کا خوف نہیں ایسا بڑا, تو برائے کرم ان بیچاروں پر رحم کیجئے اور انہیں لے جائیے. میں اسی لیے ان کی بھی ہمدردی, اور جنرلی طور پر جو ناظرین ہیں ان کے لیے عبرت, اور جن کے گھر والے ہوں تو ان کے لیے بھی کچھ سیف سائڈ. یہ مجموعی طور پر جو میری موٹی عقل میں چند باتیں آئیں, مدنی پھول آئے کہ سب کو مطلب کہ سیکیور بھی کرنا ہے, سب کے لیے کچھ مدنی پھول بھی دینے ہیں, کچھ آپ کے جذبات سے بھی مجھے مطلب کہ کچھ کام لینا ہے, کچھ ایموشنلز بھی آپ کے اٹھانے ہیں کہ کچھ جذبات میں آ کر ہی جا کر لے کر آ جائے. جیسے کہ وہ عید کے دن لے گئے, ذرا دکھائیے گا ویڈیو کہ وہ کس طرح مطلب لے گئے اپنے والد صاحب کو. آپ کتنا آتا رہے ہو یہاں پہ؟ میں مشکل سے 24-25 دن رہا ہوں. 24-25 دن یہاں رہتے ہوئے گھر والوں کی یاد نہیں آتی تھی؟ کیوں نہیں آتی تھی, کیوں نہیں آتی تھی؟ کیا آپ کا دل کرتا تھا یہاں پر؟ دل کرتا تھا کہ نکلیں, عید بھی منائیں گے, ماشاءاللہ عید بھی منائیں گے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. اس میں ہم نے وہ شاید میرے کو لگتا ہے ہم سے ایک جملہ کٹ گیا. ان سے پوچھا کہ یعنی یہاں کیوں, اب یہ لینے کے لیے تو واپس آ گئے ہیں, تو بتایا کہ یہ لوگ بس وہ میرے کو غصہ آ جاتا ہے تو یہ لوگ گھبرا جاتے ہیں, یعنی گھر والے, یعنی اب صرف غصہ آ جاتا ہے اور گھبرا جاتے ہیں, تو یہاں نہیں جمع کروایا ہوگا. وہ کیسی ایکسٹریم صورت ہوگی جو یہ گھر پہ برپا کرتے ہوں گے. اسی طرح بچوں کے حوالے سے جیسے میں نے کہا نا کہ وہ گھر چلا گیا, اس کا والد شام کو واپس لے کر آ رہا ہے. اب یعنی وہ باپ ہی ہوگا, ماں ہی ہوگی. آپ جو فرما رہے ہیں کہ وہ بچہ جس کو گود میں اٹھایا ہوا اور کہا کہ میں اس کو جو ہے نا وہ اپنا مار بھی نہیں سکتا, سنبھال ہی رہے ہیں نا, یہ مجھے یعنی یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ گھر والے, یعنی کوئی بیٹا ہے, اب وہ شراب ہمیں ایسے بھی پتہ لگے 15-16 سال کے لڑکے جو شرابیں پیتے تھے, اب وہ ظاہری بات ہے گھروں کے اندر چوریاں کرتے ہیں. اب وہ گھر میں مطلب پہنچ گیا دوبارہ, اب اس کو واپس لے کر اس کے والد صاحب جو ہے نا وہ اپنا آ رہے ہیں, تو یعنی یہ کتنی انتہا درجے کو پہنچا ہوگا کہ مطلب اس کو اتنی دیر بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں یہ ضرور عرض کر دوں کہ اگر والد صاحب غصہ کرتے بھی ہیں نا, بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے گھر میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن ماں باپ اٹھا کر ان کو داخل نہیں کروا دیتے, پالتے پوستے بڑا کرتے برداشت کرتے ہیں. اگر ماں باپ اس طرح غصہ کرتے ہیں تو اب آ جاتے ہیں عمر کے ایک حصے کے اندر, ہو سکتا ہے آپ بھی کوئی سی حرکتیں کرتے ہو جو ان کو جذبات میں لے کر آتے ہو, تو برائے کرم میری تو مدری التجا یہ ہے کہ اللہ کرے کہ یہ اولڈ ہاؤس ہمارے ویران ہو جائے, اولڈ ہاؤس ویران ہو جائے, ماں باپ اپنے گھروں پر رہیں, اولاد کے ساتھ سکھی رہیں, خوش رہیں, اور اس طرح کا ماحول اختیار کریں. تو آئیے مزید بڑھتے ہیں, آپ اپنے اس سلسلے کو لے کر. چونکہ رات ہوئی اور ہمیں چونکہ عید کی نماز جو ہے نا وہ اپنا پڑھنی تھی, جس ادارے میں تھے وہاں تو چونکہ ظاہری بات ہے کہ وہ نماز وغیرہ کا بھی کوئی مسجد وغیرہ بھی نہیں تھی, اور ہمیں اپنی فجر کا بھی چونکہ اہتمام کرنا تھا, اور اگر ہم رات سو جاتے سارے کے سارے تو ظاہری بات ہے دور جا کر ہمیں نماز پڑھنی تھی. تو ہم نے باقاعدہ پوری اپنی کوسٹر میں اسلامی بھائی جو ہے نا وہ اپنا فجر کی نماز کے لیے نکلے, اور قریبی جو ہے وہ ایک جگہ تھی جو اپنی فیضان مدینہ کے نام سے مسجد دعوت اسلامی کے, وہاں ہم چھوٹی سی مسجد تھی, وہاں ہم نے فجر کی نماز بھی ادا کی, اور پھر وہیں پر ہم نے سب نے مل کر عید کی نماز ادا کی. یہ شاید ہمارے جتنا بھی عملہ ہوگا
پہلی دفعہ یہ ان کے ساتھ یہ تجربہ رہا ہوگا کہ ایک کا دکا شاید کسی کو نہانے کا کہیں موقع مل گیا یا میرے کو نہیں لگتا. عید کا دن ہے اور شاید جو کپڑے جو پہنے ہوئے تھے وہ پہنے ہوئے تھے اور نہ نہایا دھویا, بس وہی جو ہے نا وہ اپنا. آپ نے اتنا مسکرا, مجھے یاد آ رہا ہے منظر, الحمدللہ مسکرانے کی بات تھی یا تھوڑا سا افسوس ہو جاتا ہے یار نہائے بھی نہیں تھے یار؟ نہیں, میرے تو خیال سعادت کی بات ہے کہ اگر ایک کام ظاہر ہے کہ اچھی اچھی نیتوں سے یہ نکلے ہوئے ہوں گے, اور میرے ذہن میں یہ تصور بھی آ رہا تھا کہ یہ بھی یعنی یاد کرتے ہوں گے کہ یہ دیکھیں نا نماز پڑھانے کا بھی الحمدللہ ایسا تھا سلسلہ, یعنی کہ باقاعدہ ایک ٹیم کی صورت میں پوری ٹیم جا رہی ہے, پوری ٹیم فجر کی نماز جماعت سے نماز پڑھ رہی ہے, پوری ٹیم جو ہے وہ عید کی نماز جو ہے وہ باجماعت پڑھ رہی ہے. ورنہ عموماً جو انداز ہوتا ہے ٹیم کے بجائے اگر ہم تھوڑا سا وہ لے لیں ہمارے مدنی عملہ جو ہے, جی ہاں. This was also like very made me khushi, made me happy that the whole team, the Madani Amle, Madani staff, very dedicated, alhamdulillah azza wa jal. Where I even saw Islamic brothers, our director sahab also serving whatever foods were there to be given. Another thing I should add is, yes, many people here, because of their age, they are here because they are nasha, people who used to consume alcohol or drug addicts, these kind of things. Also, abandoned children were here as well. This really touched my heart. And when you speak to little bachche, the little children especially, and I spoke to one little child, Chand Saal, few years old only, and he told me something, it made me surprised and sad also, that he told me, I don't want to go back home because I get treated better over here. This made me think that the situation at home must be so bad for this little child, maybe 6-7 years old only. And he's saying, I don't want to go home because here I get treated better. So it's something for us to think about. If parents out there don't give waqt to their children, don't give tawajjuh and attention to their children, this is what will happen. That many of them will run away. Many of them won't feel like being at home. And they'll spend the time in the wrong company. So we as parents, it's a urge and madani plea. اچھی توجہ دلائی آپ نے کہ یہاں وہ والدین جو کاروبار میں یا دیگر مصروفیات اپنی لیے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ بعض اوقات کہتے ہیں یار پتہ ہی نہیں چلا بچے کب بڑے ہو گئے. کیوں نہیں پتہ چلا بھائی آپ کو بچے کب بڑے ہو گئے؟ آپ کو کیوں نہیں پتہ چلا؟ آپ کے بچے تھے, آپ کو پتہ چلنا چاہیے تھا کہ آپ کے بچے بڑے ہو گئے. آپ بچوں کو وقت دیتے, ان کے ساتھ اچھا ماحول اختیار کرتے, حسب ضرورت ان کو اپنے ساتھ دیتے, بیٹھتے, اچھے برے کی ان کو تمیز سکھاتے, تو آج ہو سکتا ہے کہ آپ کی اولاد جو تکلیف میں ہیں, ہو سکتا ہے آج آپ تکلیف میں نہ ہوتے. ہمارے ڈائریکٹر صاحب بھی تھے, ڈائریکٹر صاحب بھی تھے, اور وہ بتا رہے ہیں نا کہ ڈائریکٹر صاحب تو تھے ہی تھے, لیکن جب کھانا بانٹنے کا وقت تھا تو وہ کھانا بانٹنے والوں میں بھی شامل تھے. یعنی یہ اس طرح کی کوئی تفریق. اچھا, یہ وہی ڈائریکٹر ہیں جو لاسٹ ٹائم آپ نے اولڈ ہاؤس میں گئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا وہ اپنا داڑھی شریف سجا لی تھی. یہ اس وقت ہیں, اگر اپنے کچھ جذبات کا اظہار کرنا چاہیں. آئے جازے بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جازے بھائی, اب آپ کچھ کہیے, اب وہاں کے بارے میں کیا آپ کے محسوسات کیا ہیں؟ محسوسات بس ایسا ہے کہ جیسا سلسلہ چل رہا ہے, جیسا آپ نے دیکھ رہے ہیں, ویژول بھی اسلامی بھائی دیکھ رہے ہوں گے, مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے, اور مزید دیکھیں گے کہ دعوت اسلامی وہاں پر کس طرح سے ان کے اندر خوشیاں ان کے دلوں میں بسا کر آئی ہے. ساری باتیں وہ تو مدنی چینل کے ناظرین دیکھ لیں گے, لیکن جو ایک بچے کی ایک بات جو وہ کلک کر رہی تھی نا, کہ وہ جس طرح سے مجھے بولا, یعنی چھوٹا سا بچہ تھا, اس نے ایسی میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا, اس نے اتنے انداز میں مجھے بولا, چلو بولے اتنے اس انداز میں اس نے بولا مجھے کہ انکل آپ اگلی عید پہ بھی دوبارہ آئیں گے نا؟ اچھا. میں نے کہا جی بیٹا میں آؤں گا, انشاءاللہ آؤں گا. کہہ رہے ہیں میٹھی عید پہ بھی آئیں گے نا؟ میں نے کہا جی میٹھی عید پہ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے, انشاءاللہ مدنی چینل کا عملہ دوبارہ آپ کے پاس آئے, دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی جو آپ کی خوشیاں بکھیرنے کے لیے آپ آئیں. وہ جو ایک انداز تھا نا اس کا بولنے کا, وہ بیان نہیں کر سکتا. یقین کریں اس وقت تو میں نے اپنے آپ کو بڑا سنبھالا, لیکن بعد میں جب میں بیٹھ کے سوچا, میں رات کو میں بیٹھ کے, تو وہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ وہ اس نے جس انداز میں, وہ انداز میں شاید زندگی میں کبھی نہ بھول سکوں, کہ وہ جس انداز میں بولا کہ انکل آپ دوبارہ آئیں گے نا. تو آنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ وہ یعنی کہ ان کے ساتھ ان کو کھانا کھانے کا انداز ان کو بڑا اچھا لگا,
ان کو جو وہ ٹکا بوٹی وہ باربیکیو کا جو ہم نے کرا تھا وہ ان کو اتنا اچھا لگا کہ وہ یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں بس ان کے لیے زندگی کا شاید یہ پہلا واقعہ ہوگا کہ کوئی ایسے گئے پھر رات گزارنا 1-1.5 گھنٹے کے لیے تو اب نہیں کہتے نا کوئی چینل. جی ہاں یہ بھی انہوں نے باقاعدہ شیئر کیا. ہاں ہمارا تو یہ تھا کہ ہمیں میں جس سے بھی مل رہا تھا نا میں اس سے پوچھتا تھا کہ یار آپ یہاں سے آپ کا جانے کو دل نہیں کرتا کیونکہ جو وہاں کا مطلب انوائرمنٹ تھا اور یہ وہ یہاں تک کہ جب ہم نے تو یوں سمجھو جنگل میں منگل کر دیا تھا پورا وہ کر دیا لائٹیں. اچھا ہمارے ناصر بھائی ہم چونکہ وہاں مغرب سے پہلے وہاں سے نکل کر آ گئے تو یہ چونکہ ان کے پاس سارا ساز و سامان انہوں نے لانا تھا. ان کی کیفیت کیا تھی کہ جب ہم چلے گئے نا اس کے بعد تو اب ان کو بھی جو ہے نا وہ اپنا وہ گھبراہٹ جو ہے نا وہ اپنا کہ وہ وہاں ان کا تھا. انہوں نے بتایا کیونکہ یہ رات 11-11:30 بجے تک وہ دیگے وغیرہ اور یہ وہ سارا انہوں نے لینا تھا. یہ اگر کچھ جملے جو ہے نا وہ اپنا اسلام بھائی تو سارے چلے گئے نا جیسے ہمارا پروگرام ختم ہوا ہمارا جو سلسلے تھے سارے ختم ہوئے. اس کے بعد تقریباً مجھے وہاں 11:30 سے 11:45 بجے تک رہنا پڑا. سامان کافی قیمتی تھا دیگے وغیرہ. اس کے علاوہ باب المدینہ سے کافی دور ہے وہ جگہ تو وہاں سے باب المدینہ سے ہی کنوینس منگوائی تھی. اس سلسلے میں مجھے کافی دیر ٹھہرنا پڑا. اس کے باوجود بھی مطلب جب پھر اندر جانے کی مجھے وہ ملی اجازت جب گئے ہم لوگ اندر پھر اسلام بھائیوں سے پوچھا وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اب کھانے میں کیا آئے گا. یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ اب کھانے میں آپ لوگ جا رہے ہیں اب کھانے میں کیا دیں گے آپ ہمیں. بہت ایسا انداز تھا حساب کہ کچھ تو ریکارڈ ہو گیا کچھ ریکارڈ نہ ہو سکا. یعنی کہ ایسا بھی تھا کہ ہمارے کیمرہ مینس جو ہیں وہ کیمرہ بھی سنبھال لیں اور ایسے دیں آپ یوں پکڑیں نہ صرف یوں دیں. اس طرح کا انداز تھا. یعنی کہ کوئی یہ لوگ ہمارے کیمرہ مین کا کام تو کیمرہ مین ہی کرنا ہے نا ٹیکنیشین کا کام تار وغیرہ اٹھانے. لیکن یہ بھی ایسے محب تھے اور سب یوں سمجھے کہ ایڈمنسٹریٹولی سارے کام میں سب لگے ہوئے گل مل گئے تھے. بالکل الحمدللہ. بانٹنے کے وقت مطلب جو انداز تھا ہمارے اسلامی بھائیوں کا وہ بیان سے باہر ہے. اور وہ جان سے وہ بھی تو بتائیے نا بچوں کے ڈبا. انکل آپ نیکسٹ ایئر بھی آئیں گے نا اگلے سال بتائیں نا اگلے سال آئیں گے. اگلے اس میں جیسے ہمارے کیمرہ مین کی ایک بات بتاؤں تو ایک کیمرہ مین وہ ایک کیمرہ سنبھالے میں وہ ایک پلیٹیں بھی لیے ہوئے. وہ جب ہم جا رہے تھے تو وہ ناصر بھائی تھے وہ کیمرہ مین پہ وہ کیمرہ یہ پلیٹیں ختم ہوئی میرے پاس رکھی وہ پلیٹیں ساتھ لے کر آ گئے. یعنی وہ جذبہ دیکھیں ہم جو پلیٹیں لے کر آئے وہ ہمارے پاس ختم ہو گئی ڈسپوزل پلیٹیں تھیں. وہ کیمرہ مین اپنے ساتھ پلیٹیں لے کر آ گئے. یہ میرے پاس اور ہیں یہ لے لیں. وہ کیمرہ بھی سنبھال رہے ہیں پلیٹیں بھی پکڑ کر آئے وہ پلیٹیں بھی. یعنی کہ بس ایک الگ ہی جذبہ تھا کہ ان کو دیکھ کے اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں ان کے کھانے کا ان کو دے رہے ہیں. کیمرہ مین نے کون سا ٹی وی پر آنا تھا جی اس کے ہاتھ پہ تو کیمرہ ہے اس کو کون شوٹ کرے گا. لیکن وہ ایک وہ وہاں پر ایک جو محسوسات ہو جاتے ہیں آدمی کے ڈھل جاتا ہے غالباً اس ماحول کے اندر. واہ. نماز کے حوالے سے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے دعوت اسلامی نے ذہن دیا ہوا ہے ہم جس جگہ تھے وہاں ہم پر ظاہری بات ہے وہاں مسجد ہی نہیں ہے نا جماعت مسجد کی واجب ہے اور نہ ہم پر عید جو ہے نا وہ اپنا تھی. لیکن میرا یہ تھا کہ یار ایک بات ہے ہم ان سے عید ملنے کے لیے جائیں گے. اب ہم پر اگرچہ جو ہے نا وہ اپنا عید کی نماز واجب نہیں تھی تو وہ بہت عجیب سی فیلنگ ہوگی کہ یار نماز ہم نے جو ہے نا وہ اپنا پڑھی نہیں ہے. تو ہم اس کے لیے جو ہے نا وہ اپنا باقاعدہ پورے قافلے کی صورت میں پھر گئے مسجد کی طرف جہاں ہمیں جانا تھا اور مسجد میں جو ہے نا وہ اپنا فجر کی نماز پھر عید کی نماز اور اس کے بعد آ کر کہتے ہیں نا کہ وہ جب آپ عید کی نماز پڑھ لیں گے اسی کے بعد آپ کے ملاقات کا جو ہے نا اب جو بندہ 10 بجے جو ہے نا وہ اپنا گھر میں سو کے اٹھائے اور اب گھر والے تو عید کی نماز پڑھ کر آئے ہیں اب وہ اگر وہ عید ملے گا بغیر عید کی نماز پڑھے تو وہ بہت عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے. تو یہ تھا کہ یار عید کی نماز ہمیں جو ہے نا وہ اپنا پڑھنی ہے. اور پھر جس جگہ گئے تھے وہاں امام کا جو تھا اب 7 وہ مسجد میں بتا نا کہ اتنی زیادہ بڑی نہیں تھی 7 8 10 12 لوگ عید کی نماز میں. ہمارا قافلہ دیکھ کر وہ امام صاحب جو ہے وہ اپنا خوش ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے جو اپنے تاثرات دیے الحمدللہ دعوت اسلامی کے تھے لیکن وہی وہ جنگل میں منگل ہر جگہ یعنی جہاں نماز پڑھانے کے لیے گئے ان کی بھی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا. تو یہ ہے کہ اگر وہ ہم گلدستہ مدنی دیکھ لیں چلائیے. کچھ رات کا سا سما لگ رہا ہوگا آپ کو اور مدنی چینل کے ناظرین کو چونکہ تیاریوں ان سے شیئر کرنی ہے تو جی ہاں رات ہی ہے اور ہم جا رہے ہیں فجر کی نماز پڑھنے اور عید کی نماز پڑھنے جماعت کے ساتھ کیونکہ جو ادارہ ہے ظاہر ہے کہ یہاں کچھ شرعی مسائل ہیں. یہاں عید کی نماز پڑھنے کا جو مطلب جو ہمارے ساتھ مدنی اسلامی بھائی ہیں انہوں نے ہمیں یہی شرعی رہنمائی دی ہے
قریب میں جا کر اسلامی بھائی مسجدیں تلاش کر کے بھی آگے تھے، یہ بھی پلاننگ کا حصہ ہے. تو جو قریبی مسجد ہے انشاءاللہ عز و جل وہاں جا کر جماعت کے ساتھ نماز فجر ادا کی جائے گی. ٹیکنیکل ٹیم کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور مبلغین جو ہیں اور انفرادی کوشش کرنے والے اسلامی بھائی جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے علاوہ مدنی چینل کے وہ اسلامی بھائی جو سپورٹ فراہم کرتے ہیں، انتظامات فراہم کرتے ہیں، وہ ٹیم بھی ہمارے ساتھ کوسٹر میں موجود ہے. تو جہاں مدنی چینل کے ناظرین مختلف تیاریوں میں ساتھ ساتھ ہیں، تو چلیے عید کی نماز اور فجر کی نماز دونوں جماعت کے ساتھ دیکھنے کے لیے آپ کو مسجد کی جانب لے کر چلتے ہیں. چلیے جی. یا رسول خدا 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 یا رسول خدا. عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں آئی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں آئی ہے. عید لائی مومنو ایثار کا پیغام ہے، عید لائی مومنو ایثار کا پیغام ہے، عید قرباں بالیقی اللہ کا انعام ہے. عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں آئی ہے. یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا خاصہ ہے. دعوت اسلامی کے قافلے جہاں سفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مشاہدہ ہے کوششوں سے الحمدللہ اطراف کے مسلمان جو ہیں جب ان میں کوششیں کی جاتی ہیں نمازیوں میں نماز جماعت کی تعداد میں مقدار اضافہ ہو جاتا ہے. چلیے ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کیسا فیل کیا مدنی قافلے کی برکت سے. یہاں ہماری جماعت کی بڑی ملنے میں خوشی ہوئی ہے. یہاں کے لوگ بھی کافی آئے نماز میں. پہلے کم سان بھائی آتے تھے، آج قافلے مدنی قافلے کی برکت سے جماعت بھی بڑھ گئی. مجھے بھی خوشی ہوئی ہے. ہر عید پہ یہاں قافلہ آنا چاہیے. عید قرباں آئی ہے. پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ اب آپ بتا دیں پورا جلدی جلدی. اور ابھی وہ ان کے فیلنگز ہم کو ان کے جذبات دیکھنے جو وہاں تھے وہاں تک لے کے جائیں جلدی جلدی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین. اب میری ملاقات کا تو سلسلہ ہو گیا تھا جو میں نے تو غلام رسول بھائی جو گئے تھے اور ان کی جو ملاقات کا جو وہ جذبہ تھا پھر آپ کا مدنی گلدستہ بھی دکھاتے. مجھے جو یعنی ملا تھا ذمہ داری جو ملی تھی وہ نشوئی افراد تھے اور اس میں کچھ سائیکو بھی تھے یعنی نفسیاتی مریض بھی تھے. 2 جو وارڈز جو تھے ان میں مجھے جانے کا فرمایا گیا تھا. تو جب ہم یعنی کہ وہاں گئے تو جو ہم بہت ساری عبرت کی باتیں جو میں نے ڈیڈیوس کی جو اخذ کی ہیں اس میں ایک جو میں شیئر کرنا چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین سے وہ جو آپ مدنی پھول دے رہے تھے نا یعنی ایک استاد صاحب ملے وہاں لیکچرر ملے 18 سال کا عملی تجربہ رکھتے تھے وہ اور انگلش لینگویج میں جو ان دنوں بھی یعنی ایک جسے کہتے ہیں منافع بخش قسم کی مہارت جسے سمجھا جا سکتا ہے وہ اس کے حامل تھے اور وہ نشے کی جو ہے وہ عادت کی وجہ سے وہ ان کا انجام مطلب وہ خود یہ کہہ رہے تھے کہ میں اس وجہ سے یہاں پر وہ آ گیا ہوں اور یوں جو ہے وہ علاج ہو جاتا ہے یہاں آتا ہوں تو ہوتا ہوں پھر مجھے یہاں سے بھیج دیتے ہیں 2-3 ماہ کے بعد لیکن میں اس کو چھوڑ نہیں پاتا اور یوں تو پھر مبتلا رہتا ہوں دوستوں میں جاتا ہوں مبتلا ہو جاتا ہوں پھر دوبارہ میں صحبت بہت برباد کر دے پھر وہ یہاں آ گئے. تو یعنی ان سے بھی مطلب میں نے کہا کہ دیکھیے اور نوجوان بھی ہوں گے ینگ نسل بھی ہوگی وہ اس طرح کی سوچتی ہوگی تو جس طرح آج آپ یہاں جو ہے نا آ کر پہنچے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ہو کہ وہ یہاں نہ آ جائے تو آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے کیا پیغام دینا چاہیں گے اور کیا وہ آپ شیئر کرنا چاہیں گے. ایک تو یہ وہ انہوں نے اور وہ ان کی تھی انگلش اتنی فلوئنٹ تھی
کہ وہ مسلسل انگلش اور اردو دونوں میں انہوں نے اس طرح کی جذبات اور نصیحت کا اظہار کیا. جی بالکل دکھائیے, وہ دیکھنا چاہیے. الحمدللہ فربا اور خوبصورت قربانی کے جانور بھی یہاں مدنی قافلہ لے کر آیا تھا. کچھ جانور ذبح ہونے جا چکے ہیں اور ذبح ہو بھی گئے ہیں. اور یعنی جب ابھی ہم عید کی نماز پڑھ کر یہاں داخل ہوئے تو جیسے ہی اسلامی بھائی داخل ہوئے تو الحمدللہ خصوصاً بچوں میں ایک یعنی تحسین کی اور ایک جو خوشی کی ایک لہر جو ہے وہ دوڑتی محسوس ہوئی. شاید ابھی بھی آپ کو پس منظر میں آوازیں آ رہی ہوں یا نہیں آ رہی, مجھے اس کا احساس نہیں ہے, لیکن ہم لوگ یہاں ضرور سن رہے ہیں. اور جب یہاں تھوڑی دیر پہلے کی بات تھی جب یہاں سے جانور وغیرہ لے کر جا رہے تھے تو جو اس وقت تحسین کی جو کیفیتیں تھیں اور جو ان کے ہال سے جو شور ہونے والا وہ یہاں تک آ رہا ہے, تو یہ بھی قابل دید ہے. انشاءاللہ ان کے ہنستے مسکراتے چہرے بھی آپ کو دکھائیں گے. چلیے چلتے ہیں ان کے وارڈز میں. عید قرباں قربائی ہے, عید قرباں آئی ہے. عید مبارک. مبارک, کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. عید مبارک. کیا حال ہے؟ عید مبارک بھائی جان, کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ عید مبارک. کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. عید مبارک. اللہ آپ کو خوشیاں دے. عید قرباں قربائی ہے, عید قرباں قربائی ہے, عید قرباں آئی ہے. قرباں قربائی ہے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ. قرباں قربائی ہے, عید قرباں آئی ہے. قرباں قربائی ہے, عید قرباں قربائی ہے, عید قرباں آئی ہے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. میں کارپینٹر کا کام کرتا ہوں. آج 17 دن ہو گئے میری بیٹی اکیلی گھر پہ, اور کوئی نہیں گھر پہ, اکیلی. آنا دانا 3 سال ہوا کوئی نہیں آتا, ملنے نہیں آتے. اب کوئی ملنے نہیں آتا بھائی. یاد آتی ہے ابو جان؟ یاد ہے, میری فوت ہو گئی ہے, میرے بہن بھائی ہیں وہ یاد آتے ہیں. 20 مہینے ہو گئے میری ملاقات گھر سے نہیں ہے. ابھی گھر جانا چاہتا ہوں, ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. امی ابو میں جانے کا دل چاہتا. ہاں, یہاں تو پتہ ہی نہیں چل رہا عید ہے یا نہیں ہے. دیکھو نا بند کمرے میں. رسول اللہ. یہاں تو اب ماشاءاللہ رات سے ہمارے ساتھ ہیں. یہ خوشی آپ کے آنے سے ہمارا دل باغ میں ہمارا دل جاگ گیا. ہمیں بہت خوشی ہوئی آپ کو مل کر, اور ہمیں پتہ کہ آپ ہمارے دکھ دردوں میں کام آئیں گے. یا اللہ, ہم پریشان ہیں, ہمارے لیے دعا کرنا بس, اور ہم کچھ نہیں کہتے. ہمارے لیے دعا کر دینا کہ اللہ پاک ہم پہ راضی ہو جائے. یا اللہ, ہمارے لیے دعا کرنا کہ ہم اپنے بچوں میں جائیں. یہ ہمارے لیے بہت قابل عزت ہے کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ہمارے لائق جو بھی ہے حکم کرو, ہماری جان بھی حاضر ہے دعوت اسلام کے لیے. یار آتے ہیں گھر والے کیوں نہیں, آپ لوگ ہاں ٹھنڈک ملے دل میں. بورڈ نگران ہے ہم ادھر پہ. کتنا عرصہ ہو گیا؟ تقریباً ہمارے کو 10-12 سال ہو گئے. آپ لوگوں میں زمین آسمان کا فرق ہے سر. آپ لوگ کیئر کر رہے ہیں, خیال کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, پیشنٹ میں آ رہے ہیں. وہ لوگ تو آتے ہیں بس 2-3 ججوں کا انٹرویو لیا وغیرہ وغیرہ تو وہ کر کے چلے جاتے ہیں. آپ تو ماشاءاللہ عید منا رہے ہیں, آپ کو اللہ زندگی دے, خوشی. ہاں سب خوش ہیں, دیکھو سب کو چہروں پہ رونق ہے. عید قرباں قربائی ہے, عید قرباں قربائی ہے, عید قرباں قربائی ہے, عید قرباں آئی ہے. میں ذرا ضدی ہوں تو وہ میں چھوڑ نہیں پاتا ٹیبلیٹس. نیند نہیں آتی, بے چینی ہوتی ہے کیونکہ میں ایڈکٹڈ ہو چکا ہوں, عادی ہو چکا ہوں اس کا. تو اس وجہ سے وہ کیا کہتے ہیں مجھے یہاں پر زبردستی باندھ کے یہاں پر ایڈمٹ کروا دیتے ہیں. کوئی کوالیفیکیشن, کوئی جاب, کوئی کچھ اس طرح کا کچھ نہیں تھا؟ نہیں, میں انگلش لینگویج ٹیچر ہوں, 18 سالہ تجربے کار ہوں. فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو تھینک ٹو the Madani channel. They arrived over here and took the interviews from all of us and just shared their emotions with us. Whatever they are performing over here is really sumptuous, it's really extraordinary, it's really quite sympathetic to the people, all over the world, especially in the Muslim countries. So, it will be quite good, and whatever they are, they are among us. I'm quite happy to have shared with the company of you guys.
And I would like to suggest to you, Madani channels, that I mean, they should have a tour, a trip, whatever it is, to the people who are patient anywhere else of the mental any sort of problem. So I'm quite anxious about this delivery. Don't you think that it's a very higher price to pay? Of course, it is very higher price to pay, because until I'm here, I'm quite anxious, quite worried to spend the time over here, because as I've told you before, that to spend the time over here, especially in this homeless place where we are here, there is a very big penalty of my spending time over here, because in the incident to taking pills over here. So I would try my best to quit the pills, but I'm not sure that I will be able to quit the pills as much as I'm taking them. जी गुलाम रसूल भाई, ये आपके लिए क्या एक्सपीरियंस था? जी वही मैं यही अर्ज़ करूँगा, मुतज़ाद बैक वक्त जज्बात का जो वो ही था। कभी यानी खुशी का गलबा हो जाता था, कभी गम में कैफियत चली जाती थी। अब यानी अब बिस्किट दे रहे हैं या खाना सामने रख रहे हैं, अब वो बच्चा है वो खिल उठा, या कोई आदमी है, कोई शख्स है वो मुस्कुराने लगा, चेहरा खुश हो गया वो, तो उसको खुश देख के तो एक नेचुरली एक होता था कि खुश हो जाते थे। अब वो कोई बाज़ औक़ात कोई अलमिया सुनाता था अपना, कोई दुख भरी बात बताता था, या कोई अपनी मजबूरी या कोई अपनी हसरत और ख्वाहिश जो है वो शेयर करता था, तो फिर वैसी कैफियत बन जाती थी। यानी उसकी हसरत सुनकर जो है फिर उसकी मतलब ये, और फिर एक ख्याल ये भी शुक्र वाला जो वो उसकी, यानी ये मैं समझता हूँ कि शायद बड़ों ने भेजने में एक हिकमत इनकी ये भी होगी, जैसे आपने ज़ाहिर भी फरमाया कि एक एक्सपीरियंस ये भी हुआ कि बार बार यानी शुक्र के जज्बात जो है ना वो उभरते थे। अल्लाह ताला इसमें वो हाल नसीब करे और शुक्र का गलबा ख्यालात पर नसीब करे। अकल की कदर की जो है वो बहुत ज़्यादा महसूस हुई। ये तो मेरी अपनी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अर्ज़ कर रहा हूं। अकल की कदर भी, अपने मिजाज को संभालने का एहसास भी। जी, क्या आपके मिजाज की वजह से कोई मतलब आपको नुकसान ना पहुंच जाए, क्योंकि इसमें कई ऐसे होंगे जो अपने मिजाज की वजह से वहाँ पहुँचे हुए होंगे। सही, जी हाँ, शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ भी होते हैं इसके अंदर। वो अगर वो शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ हैं तो फिर तो वो गुस्से के हवाले से तो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे उसमें, तो फिर उनका दिमाग ही काम करना छोड़ देता है। वो भी इस तरह के थे, लेकिन जो बेजा यानी गुस्सा करना शायद वो भी वहाँ बढ़ते बढ़ते वहाँ पहुँचे होंगे। तो जैसे मैंने ये अर्ज़ किया कि इस हवाले से यानी मुझे तो ये एक्सपीरियंस लगा कि एक मुद्दत हाय मुद्दत के बाद, या शायद पहला ही, जैसे आपने इदारे के ही से ताल्लुक़ रखने वाले फ़र्द से भी ये सुना कि इस तरह का ये इन लोगों के लिए भी पहला एक्सपीरियंस था। और यानी बच्चे जो हैं वो मतलब जब इवेंट ये तो जो था ख़त्म हो गया, उसके बाद भी वो दूर से देख देख के ना इशारा करते थे, माजूर बच्चे भी इशारा करते थे। ये तो जैसे जितनी इनको आपके आने पर खुशी हुई होगी ना जी, आपके जाने पर उसी कदर गम भी हुआ होगा। ये मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। हाँ, क्योंकि वो जैसे बिल्कुल अंधेरे में हो और एक उजाला हो जाए जी, यानी तो कैसी मुसरत होती है। मतलब आपने ऐसा उजाला हो, ऐसा उजाला हो, मजे का मजा आ जाए, फिर अंधेरा हो जाए। जी हाँ, लोग तो आते हैं, इनके भी इदारे में आते हैं, लेकिन मसला क्या है, वहाँ आते हैं क्या आए। मैंने सुना जो है ना वो अपना जो वहाँ के नाक पर वो सब जैसे आद रखी हुई है, जो है ना वो अपना आए इदारे का अगर विजिट किया उन्होंने, अगर अपने फोटो वगैरह बनानी है, यानी ये शायद वो मैंने जिससे पूछा था कि भाई आपको यहाँ काम करते हुए कितना, तो 18 साल का उसने बताया कि मैं 18 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। 18 साल में ऐसा कभी भी जो है ना वो अपना उनकी ज़िंदगी में यहाँ नहीं हुआ कि कोई इस तरह से आया हो और रात और दिन, और वो पता वो यूँ कह रहा था कि उसका खुद हमारे साथ दिल लग गया था। उसको भी तो घबराहट होती होगी ना इनके इस तरह से जो है ना वो अपना लोगों में रहते हुए। मतलब तो वो अंदाज और अच्छा, आपके बारे में इनका ये एक इदारे का दावत इस्लामी पर भी एक एतमाद हुआ ना कि आपको मतलब इदारा आपके हवाले, क्योंकि देखिए उमूमन इदारों में कम प्लस और माइनस सब होते हैं। आपका एक छोटा सा घर है, कोई मेहमान आ रहा होता है ना, तो आप अपने घर में बच्चों को देखो, बेटा मेहमान आ रहे हैं, बदतमीजी मत करना, बिल्कुल समझ तमीज़ से रहना, ये मेहमानों के लिए खाना लगे बेटा इसमें हाथ नहीं मार देना, ये नहीं कर देना, वो नहीं कर देना, बेटा कपड़े, जिससे मेहमान आ रहा होता है तो कपड़े भी तब्दील करवाते हैं। घर के छोटे से घर के अंदर आप इतना मतलब कि 2 मेहमान आ रहे होते हैं और आप इतना एहतिमाम करवा रहे होते हैं, और वो साफ़ सफाई अलग से साफ़ सफाई करवा रहे होते हैं। तो जहाँ इतने इस तरह के लोग रहते हों वहाँ पर भी कुछ ना कुछ 19-20 होता होगा। तो अब ये कमज़ोर पहलू भी इदारे का कोई माइनस है, तो हमें अगर कोई ऐसा इदारे का कमज़ोर पहलू या माइनस पहलू नज़र आ भी गया हो तो भी हमारा ये ज़हन है ही नहीं कि हम किसी इदारे पर यहाँ तबसरा कर रहे हैं। अलबत्ता मैं अपने इस्लामी भाइयों को ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि लास्ट टाइम भी हम मुख्तलिफ इदारों में पिछली दफ़ा गए थे, पिछले साल हमने ओल्ड हाउस पे किया था, ये कल की रात गुजरी पीछे हमने ओल्ड हाउस पे किया था।
عید الفطر پہ بھی ہم نے کچھ سلسلہ کیا تھا, یہ دوبارہ ہم نے کیا. میں یہ ضرور عرض کروں گا میرے دعوت اسلامی کے مبلغین سے کہ اگر آپ کوئی ایسی کمزوری یا خرابی پاتے ہوں جو کہ آپ کو لگتا ہو کہ یہ درست کرنی چاہیے, ہونی چاہیے, اور دے کین ڈو اٹ, یہ مطلب یہ کر سکتے ہیں, تو آپ ان کو جا کر وہ سمجھائیں. اگر آپ کا ظن غالب ہے کہ یہ ایسا کہیں گے تو ایسا ہو جائے گا, ایسا کہیں گے ایسا, باتوں کا غیر شرعی امور بھی ہو سکتا ہے کہ نظر آ جاتی ہیں. گھر کی چار دیواری میں آدمی اب اسلام و دین و شریعت کو نافذ